حصہ سوم وین کو روک کس نمبر 14 بھاگو اس سنگارتی آواز کی طرف۔ یہ نصیحت کرتے بوڑھے دانا لوگ نوجوانوں کو کہ جب سامنا ہو کسی عظیم خطرے کا اور لوگ وہ کھلا جائیں اور پریشانی سے کسی جعلی پناہ گاہ کی طرف دوڑیں، تب تم بھاگو اس سنگارتی خوفناک آواز کی طرف۔ بھاگو اس سمت جہاں جانے سے تمہیں ڈر لگتا ہے، کیونکہ صرف اپنے خوف کا سامنا کر کے ہی تم پا سکو گے حقیقی پناہ اور ایک راستہ نجات کا۔ جب ساری دنیا کسی زلزلے کی طرح کھڑکنے لگے اور قیامت قریب دکھائی دینے لگے، تب بھاگو اس سنگارتی آواز کی طرف۔ Why the world does not end. Tales of renewals in time of loss. میں ضیاء سے طلاق نہیں لے رہی، یہ وہ پہلی بات تھی جو اس نے کہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف چہرہ موڑے کھڑی تھی۔ ماہی کو یہاں سے اس کی پشت اور ڈھیلا جوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ان الفاظ پہ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ کیا تم نے وہی کہا جو میں نے سنا ہے؟ وہ بے یقینی سے اٹھ کے اس کے سامنے آئی۔ مالا اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ باہر کی دھوپ میں چمکتی اس کی آنکھیں باہر پھیلے سبزے پر جمی تھی۔ چہرے پر زخموں کے نشان ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے۔ میں ضیاء سے طلاق لینا چاہتی ہوں، وہ پہلی بات تھی جو تم نے 6 ہفتے پہلے اس وقت کہی تھی جب تم کینیڈا آئی تھی۔ ماہی نے اس کو کندھے سے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ تمہیں لگتا ہے وہ بدل جائے گا، تمہارے لیے اپنی سیاکاریاں چھوڑ دے گا؟ اس کی آنکھیں باہر اگے درخت پر جمی تھیں۔ یہ ماہی کے کوٹ یارڈ کا واحد درخت تھا جو ہر موسم میں سبز رہتا تھا۔ پھر تم سے پر کوئی جادوگر آیا نا؟ وہ اف! ماہی نے غصے سے مٹھیاں بیچی۔ وہ کچھ اور بھی کہتی لیکن مالا کا فون تھرتھرانے لگا۔ کہو۔ مالا نے نمبر دیکھ کر بدلی سے فون کان سے لگایا۔ کیا تم آج سپہر میں فارغ ہو؟ دوسری طرف سے آتی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیوں؟ کوئی ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں کون؟ اس کے ابرو الجھن سے کٹے ہوئے۔ وہ وینکوور صرف تمہارے لیے آیا ہے۔ اسے تم سے ملنا ہے، معافی مانگنی ہے یا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا تم میرے لیے اسے مل سکتی ہو؟ اور وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بوجھ سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ بہت سے جذبات ایک ساتھ حلق سے زبان تک آئے، غصہ، بے بسی، فریب دیے جانے کا احساس۔ لیکن جب ہونٹ کھولے تو بس لبوں سے اتنا سا نکلا، وقت اور لوکیشن بھیج رہی ہوں، اس سے کہنا آ جائے۔ موبائل نیچے کیا تو ماہی انہی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے مالا؟ اس نے چہرہ موڑ لیا اور پرس پر سر جھکا کے کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ تلاش کر رہی ہو؟ مالا نے چونک کے سر اٹھایا۔ ماہی ایک ننھی سی ڈبی اٹھائے ہوئی تھی۔ تمہارا کنسیلر جو تمہارے چہرے کے نشان چھپا لیتا ہے، کیا تم ان نشانوں کی وجہ بھول گئی ہو؟ ماہی کی آنکھوں میں بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ ڈبی اس کے ہاتھ سے لی اور پاؤڈر روم کی طرف آ گئی۔ دروازہ بند کیا اور چند گہرے سانس لیے، پھر سنک کے ساتھ ٹھہر کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ ماہی کی باتوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ اس فون کال میں الجھا تھا۔ وہ اس ملاقات کے لیے کیوں راضی ہوئی اور وہ اسے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ ان کے درمیان ایسا تھا ہی کیا جس کے بارے میں بیٹھ کے بات کی جائے؟ اور اس کی معافی کا اب وہ کیا کرے؟ اس کا ذہن بہت سے سوالیہ نشان کھڑے کر رہا تھا اور انگلی مہارت سے کنسیلر چہرے کے ہر اس حصے پر لگا رہی تھی جہاں ابھی بھی کوئی نشان باقی تھا۔ بس چند لمحے کی بات تھی، اس کا چہرہ بے داغ ہو چکا تھا۔ وہ اسے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ ذہن نے پھر سے پوچھا۔ ماہر ایک سیاہ سفید اپارٹمنٹ کی راہداری میں کھڑا تھا۔ دیوار گیر آئینے میں اس کا عکس واضح تھا، سفید شرٹ اور سیاہ جینز پہنے، بال معمول کے مطابق ماتھے سے جیل لگا کے پیچھے کیے، ہلکی بڑی شیو کے ساتھ خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کلائی میں گھڑی باندھ رہا تھا۔ اس سے ملنے جا رہا تھا، وہ جس سے ملنے وہ وینکوور آیا تھا۔ نہیں، میں پولیس سے بچنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اس نے اپنی تہذیب کی۔ ذہن نے بہت سے دوسرے نکات پیش کرنے چاہیے لیکن اس نے ان کو جھٹک دیا اور سٹینڈ پر لٹکے ہینگر سے کوٹ اتارا۔ کیا اسے ملنے جانے کا فیصلہ درست تھا؟ کہیں وہ اس کو کسی خطرے سے دوچار تو نہیں کر دے گا؟ کوٹ پہنتے ہوئے اس نے اپنا عکس دیکھا۔ اس کے چہرے پر تفکر بھری لکیر تھے۔ وہ کہاں رہ رہی ہے؟ ضیاء سلطان اس سے واقف نہ تھا، لیکن اگر ماہر کے اس کو ملنے سے اس کی زندگی کسی خطرے سے دوچار ہوئی، یا اگر ضیاء نے ماہر کی وجہ سے اس کو ڈھونڈ لیا تو؟ اس نے سر جھٹکا۔ ضیاء سلطان یہاں نہیں تھا، پھر وہ اس کی فکر کیوں کر رہا تھا؟ اسے صرف اسے ملاقات پہ فوکس کرنا تھا، اسے ہلال کو ڈھونڈنا تھا۔ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے شروع ہوا تھا، اس البم کی تصویر سے۔ اسے اس سے ملنا تھا تاکہ وہ اس کہانی کو انجام دے سکے۔ اس نے چابیاں اٹھائیں اور راہداری عبور کرتا دروازے تک آیا، پھر ٹھٹک کے رکا۔ دروازے کے پاس خون کے تازہ قطرے گرے تھے۔ ماہر فرید نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ان قطروں کو دیکھا، پھر واپس کچن تک گیا، پیپر ٹاول کے چند ٹکڑے لیے، چوکر تک آیا اور جھک کے خون کو صاف کیا۔ سرکار کے موکل اس کے پیچھے وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان کو وہ بعد میں دیکھے گا۔ اس نے خون میں لتھڑے پیپرز ٹاولز اپارٹمنٹ کے باہر والے کار بیگ بن میں پھینکے۔ ہاتھ ایک اس کا چہرہ ہنوز بے تاثر تھا، کوئی خوف نہیں، کوئی بے چینی نہیں۔ ماہر فرید ان چیزوں سے بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ ملاقات کا وقت، مقررہ وقت آن پہنچا تھا۔ وہ چند منٹ تاخیر سے وہاں آئی تھی، شاید اس نے یہ تاخیر جان بوجھ کے کی تھی۔
शायद वो तामल का शिकार थी, क्या वो दुरुस्त कर रही है? वो दूर अंदर वो जानती थी कि वो उससे क्यों मिलना चाहता है, और अंदर वो इस फ़रेबी इंसान के सारे मकासद से वाकिफ़ थी, लेकिन फिर भी एक मुलाकात में क्या हर्ज है? चाहे इतने फ़रेब खाए, वहाँ एक और सही। आज हवा तेज़ थी और सूरज बादलों के पीछे छुपा था। वो तेज़ कदमों से सड़क किनारे चलती जा रही थी। उसने हल्का सा कोट पहन रखा था और हाथ जेबों में थे। खुले बाल पीछे को उड़ रहे थे और चेहरा वो बिल्कुल बेतासर था, हर किस्म के जज्बात से आ रही। सड़क वैनकूवर हार्बर के वाटर फ्रंट तक जाती थी। इस शहर को मुख्तलिफ दरिया, झीलें और समुंदर छूते थे। ये एक कम्युनिकेशन सेंटर की इमारत थी जो पानी के दहाने पर बनी थी। इमारत और पानी के दरमियान एक अर्शा सा बना था जिसकी रीलिंग के साथ वो खड़ा था। वो दूर पीछे खड़ी चंद लम्हे से मुतशब्बा निगाहों से देखे गई। यहाँ से उसकी पुश्त दिखाई दे रही थी और वो रीलिंग पे कोहनियाँ रखे झुक के नीचे बहते पानी को देख रहा था। ये पानी का कुछ हिस्सा था जो शहर के दरमियान से गुजरता था। उसके दूसरे पार वो खुश्की से बनी ऊंची इमारतों की स्काईलाइन देख सकती थी। क्या वो आगे बढ़े या वापस पलट जाए? लेकिन अब फैसला बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। किसी एहसास के तहत वो पलटा, इधर उधर निगाह दौड़ाई, फिर उस पर निगाह पड़ी तो ठहर गया। क्या इसे वापस पलट जाना चाहिए? क्या उससे इस मुलाकात को ना कह देना चाहिए? लेकिन यह तय था कि कशमाला मुबीन को ना करना नहीं आता था। वो जानती थी कि वो पछताएगी, वो इससे मुलाकात करके उसको दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करके पछताएगी, लेकिन जहाँ इतने गलत फैसले किए वहाँ एक और सही। जेबों में हाथ डाले खड़ी स्पाट चेहरे वाली लड़की ने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो बिल्कुल सांस रोके खड़ा उसको देख रहा था। कैफ वह ऐन उसके सामने आ रुकी। ये नाम लेना भी तकलीफ था, लेकिन उसको ये तकलीफ उठानी थी। कशमाला उसकी आंखों में कशमाला को देख के बहुत से जज्बात उतरे थे। वो इनको पहचानती थी, लेकिन वो उसके किसी जज्बे पर यकीन नहीं करेगी। वो ये फैसला करके यहाँ आई थी। कोई भी चीज़ उसे इस फरेबी इंसान पर एतबार करने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। कोई भी चीज़ अब उसके ज़ख्मी रूह का फैसला नहीं बदल सकती थी। एक माह पहले उसे आज कनाडा में आए 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके थे। इन 2 हफ्तों में चिलीवी के छोटे से शहर के वासियों ने बहुत कुछ देखा और कुछ भी नहीं देखा। माही का घर 2 मंजिला था। बलाई मंजिल पर मालिक मकान अपनी बीवी और 6 साल बेटे के साथ रहता था। उसकी बीवी बेलीजीत कौर एक सांवले रंग की खूबसूरत मगर इंतहाई दुबली पतली औरत थी। उसमें बाहर की एक सुबह बेलीजीत ने अपने लॉन्ग रूम की खिड़की से नीचे झांका तो ड्राइववे में उसकी पाकिस्तानी किराएदार माही कार पार करती दिखाई दी। बेलीजीत की आंखों में तजस्सुस भरा। माही की कार की फ्रंट सीट पर कोई और भी था। एक नया चेहरा, एक गैर शनासा लड़की। उसने पतला सा कोट पहन रखा था। बाल जोड़े में उलझे उलझे से थे। चेहरे पर निशान थे, नील जख्म, कट, हाथ पर पट्टी। बेलीजीत का मुंह खुल गया। फिर निगाह ने कार से निकलती लड़की की उंगलियों तक का सफ़र किया। बाएं हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी मौजूद थी। बेलीजीत का मुंह बंद हो गया। जाहिर है उसने हल्के से शाने झटके। वो लड़की कदरे सुन सी थी। उसकी सब आंखों में खौफ था। वो बार बार पीछे देखती थी। वो सामान लेने भी नहीं रुकी। तेज़ी से अंदर गायब होगी। गो कि उसे मालूम ना था कि अंदर जाता दरवाज़ा कौन सा है, मगर उसे अंदर गुम होने की जल्दी थी। बेलीजीत अपने कमरे में चलेगी। वो जल्द सारी कितार जान जाएगी। इन कागज़ की जैसी दीवारों वाले घरों में आवाज़ें और इंडियन मसालों की खुशबुएं बिना रोक टोक के दूसरी तरफ चली जाया करती थी। प्रीति ने भी बहुत कुछ देखा और कुछ भी नहीं देखा। चिलीवीक एक छोटा सा शहर था। मकान भी बहुत बड़े ना थे, लेकिन इनको घेरे सब्ज़ाज़ार काफ़ी वसी थे। माही के घर के सामने तवील सड़क के गिर्द कतार दर कतार घर बने थे। इस कतार को भूर करके सड़क पार करो और चंद कोस चलते जाओ तो एक टिम हार्टनर बना था। ये इनकी लोकल और सस्ती कॉफ़ी शॉप थी। प्रीति इस टिम्स में बारिस्ता थी। छोटे कद और मोटे होंठों वाली सिख लड़की, जिसके हाथ मशीन की तरह चलते खटाखट काफ़ी बनाते थे। प्रीति हर रोज़ इस सब आंखों वाली लड़की को शॉप में आते देखती थी। वो ढीला ढाला सा कार्डिगन पहने, बालों को पोनी में बांधे, मेकअप से आरी चेहरे लिए हुए थे। अलबत्ता उसकी आंखों तले बहुत सा कंसीलर लगा होता था, जिससे वो यकीनन कोई नींद छुपाती थी। ऑर्डर देने के बाद पिकअप काउंटर पर खड़ी गुमसुम सी खड़ी हो जाती। जब प्रीति कॉफ़ी का कप उसके सामने रखती तो वो चौंक जाती। ट्रे चाहिए दी ए ट्रे चाहिए? प्रीति को 2 दफ़ा पूछना पड़ता। वो जल्दी से संभल के इस बात में सर हिला देती। फिर वो कप उठाती और दाएं बाएं देखती, जैसे वो एक नई ड्राइवर हो और उसको तीनों मिरर्स में देखने की आदत हो। उसके हाथ में कोई अंगूठी नहीं थी, लेकिन अंगूठी की 3 लाइन ज़रूर थी। शायद उसने हाल ही में अंगूठी उतारी थी। प्रीति उसके नील जख्म के कट और हरासा अंदाज से समझ सकती थी कि मामला क्या है। बॉयफ्रेंड, मंगेतर या शायद शोहर। औरतों को खौफजदा करके रखने वाले मर्द इनके अपने ही होते हैं। चिलीवी के इस्लामिक सेंटर में काम करने वाले हारिस ने भी बहुत कुछ देखा और कुछ भी नहीं देखा। सेंटर के अंदर एक छोटा सा हाल था जहाँ कुतुब के चंद रैक्स रखे थे। वो लड़की करीबन हर रोज़ फजर के बाद वहाँ आती थी। उसका लिबास मलजगा होता था, खुले स्वेट पैंट्स और किसी मटियाले रंग का लंबा सा कार्डिगन, सर पर स्कार्फ
جس کے لپیٹ کے تھوڑی دیر لڑیس رکھا تھا، وہ کتابوں کے ریک کے درمیان قالین پر یوں بیٹھ جاتی کہ ایک گھٹنے سینے سے لگے ہوئے تھے اور سر ان کے اوپر۔ اس کے چہرے کے زخم اب بھر رہے تھے لیکن نشان موجود تھے۔ وہ کبھی کافی مشین سے کافی بناتی، کبھی باکس میں چندے کے سکے ڈال دیتی، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ چپ چاپ گمسم سی ایسے کونے میں بیٹھتی جہاں سے وہ کسی کو دکھائی نہ دیتی۔ اکثر حارث بھول جاتا کہ وہ مسجد میں بیٹھی ہے، البتہ جب وہ مسجد کا گلاس کھول کے باہر نکلتی تو وہ اسے ضرور نوٹس کرتا تھا، کیونکہ وہ باہر نکلنے سے پہلے بہت دفعہ جھانکتی تھی، دائیں بائیں چوکنے انداز میں۔ گیس راؤنڈ کے اس دھواں اڑاتے اسٹیم کلاک نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ وہ وینکوورو کی ایک مصروف شاہراہ پر بنے ایک کلاک ٹاور تھا جسے ہمہ وقت دھواں نکلتا رہتا تھا۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر رکھے بینچ پر وہ لڑکی اکثر آ کے بیٹھا کرتی، دھواں خاموشی سے اس کو دیکھتا رہتا اور وہ اسی خاموشی سے قریب سے گزرتے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی۔ پھر کسی کے ہنسنے کی آواز پر وہ چہرہ موڑتی، دھواں بھی اس سمت میں دیکھتا۔ کوہستہ ہوا نوجوان کسی لڑکی کا ہاتھ تھامے چلا آ رہا تھا، سبز آنکھوں والی لڑکی کی پتلیاں سکوڑ کے انہیں دیکھتی رہتی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ جاتے۔ دھواں بھی بغور اس کی آنکھوں میں جھانکتا، اسے وہاں بہت کچھ دکھائی دیتا، شک، افسوس، حسد۔ وہ ان کپلز کو ایسے دیکھتی جیسے لوہے کا مجسمہ سونے کے مجسمے کو دیکھ کے قیاس کرتا ہے کہ وہ پیتل سے بنا ہے۔ سلیوی کے درختوں نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ مغرب ہوتے ہی جب ان کے گرد اندھیرے اتر آتے اور شہر کے مکین گھروں کے اندر باہر کی بتیاں بجھا کے سارے کو تاریک کر دیتے، تو درخت خاموشی سے پلکیں جھپکا جھپکا کے اس اداس سڑکوں کو دیکھتے رہتے۔ تب وہ باہر نکلتی اور سڑک کنارے بنے بینچ پہ بیٹھ جاتی جو بس سٹاپ کے لیے مختص تھا، لیکن اسے کوئی بھی بس نہیں پکڑنی آتی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھتی، اکا دکا گاڑیوں کو گزرتے دیکھتی رہتی۔ اب اس کے ہاتھ کی پٹی کھل چکی تھی اور چہرے کے زخم منتمل ہو رہے تھے، لیکن آنکھوں کا گمسم سا پن ہنوز موجود تھا۔ وہ شاید جیسے ابھی تک شاک میں تھی۔ مجھے ضیاء سے طلاق لینی ہے۔ ماہی کے لانگ روم میں بنا اوپن کچن اس وقت دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ ایک طرف ناشتہ بنا رہی تھی، دوسری طرف بیلیجت کور کے اس گھر کو بالخصوص اور کینیڈا کے تمام گھروں کو بالعموم کوس رہی تھی، جن کے وینٹیلیشن سسٹم دیسی کھانوں کے دشمن تھے۔ ذرا سا مسالہ فرائی کیا کر لو، اس کی بو گھر کے پردوں، تولیے اور کوٹ سویٹرز تک میں گھس جاتی تھی۔ کمبخت سسٹم۔ کباب کو توے پہ پلٹاتے ہوئے بڑبڑائی۔ اسی وقت پیچھے سے مالا کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کے پلٹی، پھر پیچھے کھڑی مالا کو دیکھ کر ایک دم ٹھہر گئی۔ توے پہ پکتا کباب بھول گیا۔ مالا مالا ابھی تیار ہو کر کمرے سے نکلی تھی، ایسے کہ بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، سبز آنکھوں پر بھورا مسکارا، ہونٹوں پر لپسٹک، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپ، گہرے نیلے ٹاپ اور سفید ٹراؤزر کے ساتھ بازوؤں پر دوہرا کر کے رکھا ہلکا سا سویڈ سویٹر۔ کنسیلر نے چہرے کے داغوں کو پوری طرح چھپا لیا تھا اور وہ بہت دن بعد تازہ دم سی دکھائی دیتی تھی۔ اچھا لگا تمہیں یوں دیکھ کے، ماہی مسکرائی اور پھر وہ او کر کے گھومی۔ کباب زیادہ ہی پک گیا تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ جلدی جلدی کباب پلیٹ میں نکالنے لگی۔ کبابوں کے پکنے کی اسمیل ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ دو کام کرنے ہیں، مالا کراس باڈی بیگ کا اسٹرپ کندھے پر پہنتے ہوئے بولی تو آواز کسی قسم کے جذبے سے آ رہی تھی۔ مجھے ضیاء سے طلاق لینی ہے۔ سن گلاسز نکال کے گریبان پھٹ گئے۔ اور مجھے اپنی جگہ دیکھنے جانا ہے۔ اپنی جگہ؟ ماہی بری طرح چونکی۔ پہلی بات تو اس نے سنی نہیں۔ وہ تو ایک طے شدہ بات تھی کہ وہ ضیاء سے طلاق لے گی۔ وہ اس بات کو کئی دفعہ دہرا چکی تھی۔ کوئی بھی چیز اب مالا کا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی۔ لیکن اپنی جگہ، یہاں کوئی پرابلم ہے کیا؟ ماہی کا دل بجھ سا گیا۔ پلیز ایموشنل مت ہونا ماہی، مجھے تمہارے گھر میں بہت آرام حاصل ہے، لیکن اب مجھے یہاں آئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں، مجھے اپنی سپیس چاہیے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، مالا تم ہمارے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہو، اگر تم یہ اخراجات کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو۔ میں کئی برس اکیلی رہتی آئی ہوں ماہی، ماں کے لیے لاہور آنے اور ضیاء سے شادی سے پہلے میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ مجھے اپنی زندگی پھر سے واپس شروع کرنی ہے، وہ نرمی سے جیسے اسے سمجھا رہی تھی۔ ماہی نے بےدلی سے برنر آف کیا، پھر آگے بڑھ کر کھڑکیاں کھولنے لگی۔ یہ مہک اب کپڑوں تک میں گھس جائے گی اور آباد آتے ساتھ ہی شور مچا دے گا۔ صرف ایک غلط فیصلے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے مالا۔ ماہی اداس سی اور جیسے اس کے لہجے میں شکایت بھی تھی، اور اس شکایت کو سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بہن بھائی اس کو جتنا سپورٹ کر لیں، لیکن وہ ساری عمر اس کو وہ غلط فیصلہ یاد کروائیں گے۔ وہ فیصلہ زندگی کے ہر موڑ پر موازنے کا پیمانہ بنے گا، صرف ایک غلط فیصلہ۔ زیاد نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کافی مشین میں کے کپ ڈال رہی تھی جب ماہی پیچھے سے پکار اٹھی۔ ان 2 ہفتوں میں انہوں نے شروع کے چند دنوں کے بعد زیاد کا ذکر کرنا ختم کر دیا تھا۔ اس ذکر سے تکلیف ہوتی تھی، آج نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، وہ سعودی عرب میں ہوگا، شاید پاکستان چلا گیا ہو۔ میرا نہیں خیال پولیس اسے اتنی آسانی سے نکلنے دے گی۔ اس نے سر جھکائے، بٹن دبایا۔ کافی مشین سے گڑگڑاہٹ بلند ہے۔ اور خلا کے کیس کا کیا بنا؟ کافی کی پوری طرح تیزی سے کپ میں گر رہی تھی۔ روسٹ ہوئے بینز کی مہک سارے میں پھیلنے لگی، لیکن کبابوں کی مہک کا اثر توڑنے میں وہ ناکام معلوم ہو رہی تھی۔
میں آج وکیل سے ملوں گی، پھر ہی کچھ معلوم ہوگا۔ فی الحال اتنا بہت ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں۔ اپنا کپ سے بھرا کپ ایک طرف کیا اور دوسرا مشین کپ تلے رکھا۔ زیاد کے پاس جنات ہیں، ماہی سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے کافی کپ کی طرف متوجہ تھی، بال کان کے پیچھے اڑسے ہوئے تھے اور ڈائمنڈ کا ٹاپس کان کی لو میں چمک رہا تھا۔ یقیناً زیاد خود ہی جادو کرتا ہوگا، اگر اس نے جنات کے ذریعے تمہارے نئے گھر کی لوکیشن معلوم کر لی تو۔ میرا نہیں خیال جنات اتنے ایڈوانس ہوتے ہوں گے کہ اسے میری پن لوکیشن بتا سکیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کا کافی کپ اس کے سامنے رکھا۔ مائی نے مسکرا کے موبائل اٹھایا اور اپنا کپ اس کے کپ کے قریب لے گئی، پھر ایک 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی اور گانا لگا کے ایک ہی کلک میں پوسٹ کر دی۔ زیاد یہ ٹک ٹاک دیکھ سکتے ہیں ماہی، وہ کسی فیک آئی ڈی سے تمہیں فالو کر رہا ہوگا۔ وہ خفا ہوئی، ماہی کو آج کل ہر چیز کلک کر کے ٹک ٹاک پر ڈالنے کا شوق تھا۔ کافی کی ویڈیو بنانے کے بعد ہی وہ اس کے حلق سے نیچے اترتی تھی۔ اس میں صرف تمہارے ہاتھ کا انگوٹھا دکھائی دے رہا ہے، تم میرے گھر ہو اتنا تو اس کو اس کے جنات بتا چکے ہوں گے۔ ماہی نے ناک سے مکھی اڑائی، وہ خفا بھی تھی اور اداس بھی، لیکن وہ مالا کو جانتی تھی، اسے اس کے غلط یا درست فیصلے پر عمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ جب آباد گھر آئے تو مالا گھر دیکھنے جا چکی تھی۔ مائی نے بجھے چہرے کے ساتھ اسے پہلے یہی بات بتائی۔ کیا ہم مالا کا خیال نہیں رکھ سکے آباد؟ وہ اپنی جگہ لینے کی بات کر رہی تھی۔ کیوں؟ ماہی نے اداسی سے شانے چکا دیے۔ اس کو اپنی پرائیویسی چاہیے، اکیلے رہنے کی عادت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انڈرسٹینڈیبل، آباد نے گہری سانس لے کے شانے چکائے۔ ماہی نے آنکھوں کی پتلی اسکوڑ کے اسے دیکھا۔ تم اس کو روکو گے نہیں؟ وہ صرف میری بہن نہیں ہے، تمہاری کزن بھی ہے۔ اسی لیے نہیں روکوں گا کیونکہ وہ کبھی بھی وہ نہیں کہتی جو وہ سوچتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو اپنی اسپیس اس لیے نہیں چاہیے کہ اس کو پرائیویسی درکار ہے، بلکہ اسے وہ آزادی چاہیے جو ہر طلاق لینے والی لڑکی کو چاہیے ہوتی ہے۔ اگر وہ اکیلے رہنا اب نہیں سیکھے گی تو کب سیکھے گی؟ اگر وہ ہمارے اوپر انحصار کرے گی تو اس کی زندگی بہت آرام دہ ہو جائے گی، اور آرام دہ زندگی انسان کو کوڑ زدہ شخص کی طرح گلانے سڑانے لگتی ہے۔ اس لیے اس کو مشکل فیصلے کرنے دو، اور میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ دیسیوں کی طرح کے کھانے مت بنایا کرو، میرے سارے کوٹس میں تمہارے انڈین مسالے گھس گئے ہوں گے۔ وہ خفگی سے کہتے ہوئے اپنے کوٹ وارڈروب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ماہی کا خراب موڈ مزید خراب ہو چکا تھا۔ استنبول بیکری کے کونے میں مخملی گلابی صوفے سجے تھے، ان میں ہر ایک پہ بیبر فرید نیم دراز تھا۔ وہ پیر لمبے کر کے اوتمن پر رکھے، دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے تیزی سے کیز دباتے ہوئے وہ گردن دائیں بائیں جھکا رہا تھا۔ موبائل سے گولیاں چلنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اس آواز میں ہیلز کی ٹک ٹک مکمل ہوئی تو وہ چونکا۔ دو چمکدار سٹائل روز کے اس کے قریب آ کے رکے۔ بیربل نے چہرہ اٹھایا، پھر گڑبڑا کے سیدھا ہوا، جلدی سے موبائل بجا کے جیب میں رکھا۔ وٹامن خانم، خوش آمدید، استقبالیہ انداز میں مسکرا کے کہا، لیکن سوزی نہیں مسکرائی۔ وہ ماتھے پر بل لیے اس کے سامنے کھڑی تھی، بیج رنگ کا سوٹ پہنے، ماتھے پر گلاسز ٹکائے، کونے پر بیگ اٹکائے۔ وہ ناخوش سی نظر آئی تھی، بال جوڑے میں بندھے تھے اور چند گھنگریالی لٹیں خفا چہرے کے دائیں بائیں جھو رہی تھی۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ میں بھی آج کل اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا تو سوزین کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ وہ 2 ہفتے سے لاپتہ ہے، کالز میسیجز کسی کا جواب نہیں دے رہا۔ ایسے کون کرتا ہے؟ وہ فکر مندی سے کہتی ہوئی سامنے بیٹھے۔ کلاسیکل ماہر فرید، بیربل نے سراہنے والے انداز میں انگلی اور انگوٹھے کا سکہ بنا کے 3 انگلیاں بلند کی۔ وہ اکثر ایسے کرتے ہیں، تمہیں آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا۔ سوزین کو دیکھ کے موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ تمہیں اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے؟ میرا بھائی ایک ATM مشین ہے، جب تک میرا کارڈ چل رہا ہے مجھے فکر کیوں ہوگی؟ وہ ڈھٹائی سے ہنس دیا۔ وہ میرا کلائنٹ ہے، میں اگلی سماعت کی تیاری کر رہی ہوں، مجھے اس سے مسلسل رابطے میں رہنا چاہیے، اور وہ ہے کہ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ بیربل موبائل پر ایک کال مر رہا تھا، پھر اس نے فون دونوں کے درمیان میز پر رکھ دیا۔ تم کس کو کال کر رہی ہو؟ اسپیکر سے گھنٹی کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ایک رپورٹ کے بارے میں معلومات کسی دوسرے رپورٹ سے ہی لی جا سکتی ہے۔ وہ اسی انداز میں مسکرایا۔ گھنٹی ٹوٹ کی، کال وصول کر لی گئی۔ صبح صبح کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو بھی؟ مالک فرید کی بیزار سی آواز سنائی دی۔ سوزی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کسی زمانے میں تمہارا ایک ناخلف بھتیجا ہوا کرتا تھا جو تمہارے تخت و تاج کو چھوڑ کر اپنے بھائی کی محبت میں۔ تمہارا ATM کارڈ چل رہا ہے؟ بیربل دل کھول کے ہنسے، پھر کندھے جھکا کے سوزی کو دیکھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن سوزین خانم کو اس سے رابطہ کرنا ہے۔ اس کو فیس نہیں مل رہی؟ مالک کی آواز اب کے ایک سرد سی گراہٹ میں بدل چکی تھی۔ مل رہی ہے لیکن میں کھنکارتے ہوئے اس نے چہرہ فون کی طرف جھکایا، پھر مالک نے بات کہا، پھر اس فیس کو حلال کرو، کیونکہ ماہر پیسے یوں ضائع نہیں کرتا۔ تم اپنا کام کرو، اس کو لاپتہ رہنے دو۔ کیا آپ اس سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کا پیچھا کرنے سے وقت نکال کے مجھ سے بات کر لے؟ لڑکی؟ بیربل چونکا۔ کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم تمہارا بھائی ایک لڑکی کے پیچھے کینیڈا گیا ہے؟ سوزی نے طنز سے اسپیکر پر لگے فون کی طرف اشارہ کیا۔ بیربل کی آنکھیں چمک اٹھی، ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ وائی بے، اس سے بے اختیار اپنے گھٹنے پر ہاتھ مارا۔ کون سی لڑکی؟ کیا یہ تمہارا مسئلہ ہے بھی؟ مالک فریج جیسے اکتا گئے، پھر توقف سے بولے، اس کی کوئی پرانی دوست ہے۔ بیربل کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، ساری ایکسائٹمنٹ ہوا ہو گیا۔
آج تم ہمیں بتا ہی دو کہ ماہر فرید کی زندگی میں کتنی لڑکیاں ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے کال کاٹی جا چکی تھی۔ سوزی بڑبڑا کے اٹھ گئی۔ ابھی وہ پلٹی تھی کہ بیربل فرید کی زبان پھنسی۔ وٹامن خانم، آپ اس ویکینڈ پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ گہری سانس لے کے گھومی، انہیں تیوری چڑھی نظروں سے بیربل کو دیکھا۔ میں ان لڑکیوں کے ساتھ ڈنر پر نہیں جاتی میں ان لڑکوں کے ساتھ ڈنر پر نہیں جاتی بیربل فرید جو اپنے بھائی کی ATM مشین پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ سوال مجھ سے تب پوچھنا جب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ پھر اس نے ناگاہ گھما کے چاروں اطراف میں دیکھا اور جنریشنل ویل سے بیکری پر کیفے بنا کر آج تک کوئی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا۔ یہ جتاتی نظر اس پر ڈال کے پلٹی اور ٹک ٹک سے چلتی آگے بڑھ گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں بیٹھ کے رہ گیا، چہرہ قدرے گلابی ہوا، لب بھیج کے 3 سال نہیں 3.5 سال رہ گئے تھے۔ پھر مائی فرید اس کیسے کی وراثت اس کے حوالے کرنے کا پابند ہوگا، پھر اس کو کوئی یہ تانا نہیں دے سکے گا۔ وینکوورو حد نگاہ تک سب سا پھیلا تھا، اونچے نیچے سب ریلے نشیب میں سب پرسکون پانی جو کسی ایسی بنا سلوٹ کے چادر جیسا تھا۔ سبز زار پر فاصے فاصے پر درخت اگے تھے اور ایسے ہی ایک درخت تلے وہ اکڑوں بیٹھا تھا، ٹراؤزرز پر آدھے آستین کی شرٹ پہنے، بال ماتھے پہ بکھیرے، بڑی شیو و جھکا چہرہ، گھٹنوں پر رکھے ٹیبلٹ پر تیزی سے چلتی انگلیاں۔ وہ کچھ بنا رہا تھا، مہارت تصویر یا کوئی چہرہ یہاں سے واضح نہ تھا۔ دفتر مائی نے گردن اٹھائی، آنکھیں بند کر کے اسے باری باری دونوں کندھوں سے لگایا، پھر چہرہ سیدھا کر لیا۔ فون وائبریٹ کرنے لگا تو ماہر کے چہرے پہ بیزاری ابھری۔ جیب سے اسے نکال کے دیکھا، بیزاری کم نہیں ہوئی۔ بولو، بیربل کو معلوم ہے کہ تم کس کے لیے اس ملک میں آئے ہو؟ مالک فرید کی آواز سرد اور بے تاثر تھی۔ ماہر نے گہری سانس کھینچی۔ میں یہاں صرف اس مقدمے سے بچنے آیا ہوں، کسی سے ملنے نہیں۔ وہ اب دائیں بائیں چلتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی ابھی تک تم نے اس سے ملنے کا فیصلہ نہیں کیا؟ انٹرسٹنگ۔ وہ رکے جیسے کسی غم مشروب کا گھونٹ بھرا ہو۔ ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری، پہلے کون سی سنو؟ بری؟ اس کا سانس رک گیا، ذہن سے ارد گرد ٹہلتے لوگ، ان کے کتے اور پانی پہ اڑتے بگلے محو ہو گئے۔ وہ سرخ ٹکڑا ایک نورانی قاعدے کے سر وقت کا کنارہ تھا۔ ہم اس قاعدے کی پبلشنگ کمپنی تک پہنچ چکے ہیں۔ اچھی خبر کیا ہے؟ یہ اچھی خبر تھی۔ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ بری خبر یہ ہے کہ وہ قاعدہ انہوں نے 321 مدرسوں کو فراہم کیا۔ وہ سرخ ٹکڑا اس ایڈیشن کا حصہ تھا جو خاص طور پر مدرسوں کے لیے بلک میں بنایا جاتا ہے۔ 321 مدرسے، اس کا دل ڈوبا۔ تم یہ تلاش یہاں بھی جاری رکھ سکتے تھے ماہر، اپنے گھر، اپنے شہر میں۔ ان کی آواز میں تعصب کی جھلک تھی۔ ان میں سے کتنے مدرسے لاہور یا اس کے قریب ہیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اس تعصب کو نظر انداز کیا۔ یہ 321 مدارس لاہور اور اس کے مضافات میں ہی ہیں۔ ایک لہر سے اس کی ریڑھ کی ہڈی سے رینگتی ہوئی پیروں تک سفر کر گیا، ایسی لہر جو چلتے پھرتے انسان کو مفلوج کر دے۔ نا امیدی کی لہر۔ ہمارے ساتھ بھلے شہر بھر کی پولیس ہو، ہم 300 مدارس پریڈ نہیں کر سکتے ماہر۔ اس نے انگلیاں اضطرابی انداز میں بالوں میں پھیری، خشک لبوں پر زبان پھیری، گردن دائیں بائیں گھمائی، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس سے ملنے مت جانا، تم اس کو خطرے میں ڈالو گے۔ میں اس کے لیے یہاں نہیں آیا۔ وہ تلخ ہوا، قریب میں جھنکار سنائی دی۔ ماہر نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت اپنے پنجے کے بال بیٹھی تسمہ باندھ رہی تھی۔ ساتھ کتا تابیداری سے کھڑا تھا، اس کا لمبا سا پٹ عورت کے ہاتھ سے بندھا تھا۔ اس میں کہیں جنگل بیل لگی تھی جو بار پر چھنک کے اٹھتی تھی، اور اس پٹے کو دیکھے گیا۔ اس کے کالر پر ایک نمبر لکھا تھا، طویل نمبر۔ نمبرز؟ اس کی نگاہیں پٹے پر جمی تھی۔ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے۔ کیسے نمبرز؟ ہمیں 300 مدرسوں پر ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف ہر مدرسے کے نمبرز اور فگرز چیک کرنے ہیں، ان کے اخراجات، انکم ٹیکس فائلنگ۔ کس مدرسے کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے؟ الیکٹریکل، واٹر کولر، سولر پینل۔ ہمارا مدرسہ وہ ہے جس کے در و دیوار سے عمارت ٹپکتی ہو۔ دوسری طرف چند ثانیے کے لیے خاموشی چھا گئی، اور اگر ایسا کوئی مدرسہ نہ ملا، وہ لہر اس کے پیروں میں سوئیاں چبھونے لگی، ہر سوئی نشتر کے جیسے تھی۔ میری بہن زندہ ہے مالک، جس دن وہ مرے گی میں اس کی تلاش ختم کر کے گھر واپس آ جاؤں گا۔ اس نے موبائل نیچے رکھ دیا۔ وہ عورت اور اس کا کتا اب گزرگاہ پر چلتے دور جا رہے تھے۔ ذہن پھر سے اس کی طرف بھٹکا، کیا ماہر کو اس سے ملنا چاہیے، وہ جس سے ملنے وہ اس شہر آیا تھا؟ اب تم کیا کرو گی مالا؟ صفورہ نے اس روز کال کرتے ہی پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ گزشتہ رات اس کی تفصیل سے بات ہوئی تھی اور وہ تب سے اب تک مسلسل میسیجز کر رہی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا، تم نے مجھے نہیں بتایا، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے کیوں دوست سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہمارے حالات معلوم ہوتے تو وہ انہیں بتا دیتے۔ میں اپنی نئی زندگی شروع کروں گی، اس نے اسی پرسکون انداز میں بتایا تھا جس میں اس نے ماہی کے سامنے علیحدہ رہنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ ماہی کے گھر کے کمرے سے اپنا سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ قریب ہی باکسز رکھے تھے، ایک باکس کے اوپر رکھا سفید گملہ اور ایک خوشبودار کینڈل۔ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں رہو گی؟ ایک اپارٹمنٹ تلاش کر لیا ہے، اسے ایک کالج اسٹوڈنٹ سب لیٹ کر رہی ہے۔ وہ ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں کھڑی تھی، ایک باتھ روم، ایک بیڈ روم، کونے میں کچن، فاصے فاصے پر پیچھے دو ہلکے سے سنگل بیڈ، دوسرے کونے میں
कोच पे एक लड़की टांग पर टांग जमाए बैठी थी। बाल छोटे और रंगत सांवली थी। दोनों कानों में सात सात सुराख थे जिनमें बहुत सी बालियां थी। वो उंगली के इशारे से दाएं बाएं हर शय के बारे में बता रही थी। माला ने खिड़की को देखा। उसके ब्लाइंडर्स खुले थे। खिड़की उसके बेड के करीब थी। उसने आगे बढ़ के इन्हें बराबर कर दिया। ये बंद रहेंगे। आदियाना नामी लड़की ने कंधे झुका दिए। और खर्चे, इस मुल्क के खर्चे कैसे पूरे करोगी? काम करूंगी सफूरा। आरजी वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है। मैं काम से कभी कतराई हूँ क्या? मगर कैसा काम? मेरा नहीं ख्याल तुम्हारी डिग्री किसी काम आएगी। सर्विस बिजनेस। मैं सर्विस बिजनेस शुरू करूँगी। मैं मार्केटिंग में हमेशा से अच्छी थी। मैं हर उस जॉब के लिए अप्लाई करूँगी जिसका इश्तिहार मुझे दिखाई देगा। वो स्टूडियो बेडरूम में फर्श पर आलती पालती किए बैठी थी। लैपटॉप गोद में था और स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो खटाखट टाइप किए जा रही थी। और अगर किसी को तुम्हारी मार्केटिंग सर्विसेज ना चाहिए हो तब क्या करोगी? स्टूडियो अपार्टमेंट में अब रात फैली थी। वो फर्श पे बैठी थी। बाहर से टेक लगाए घुटनों पर एक गाल रखे बैठी थी। आंखों में पानी तैर रहा था। करीब खुले लैपटॉप की स्क्रीन पे रौनक थी। अगर कोई मिनिमम वेज जॉब कर लूँगी वो तो मिल ही जाती है। वो एक कॉफ़ी शॉप थी। मैं खड़ी थी। ये शॉप माल के दहाने पर थी और इसका कोई दरवाज़ा ना था। बस एक चौकोर कॉर्नर बना था जो दो तरफ से कस्टमर के लिए खुला था। 4 लड़कियाँ काम कर रही थी। एक 6.5 फुट का कृपा लड़का कान पर हैंड फ्री चढ़ाए तेज़ी से कॉफ़ी बना रहा था। कहीं बगैर इस नई लड़की को भी देखता जिसको एक उधेड़ उम्र सिख औरत एप्रन थमाई थी। साथ साथ वो हाथ के इशारों से उसको काम समझाई थी। सब्ज आंखों वाली लड़की की आंखों में पानी था। उसने एप्रन थामा तो उंगलियों में कपकपाहट भी थी। अब वो सर झुकाए स्याह सब्ज एप्रन बांधने लगी। आंसू हलक में इकट्ठे हो रहे थे। तो मिनिमम वेज जॉब कर लोगी माला? तो वो अपने मुल्क पर रेस्टोरेंट चलाती थी। तुम्हारे नीचे 20 लोग काम करते थे। वह सब कुछ कर लोगी। मुझे सिर्फ सरवाइव करना है। रात तारीख हो रही थी। माल की बत्तियां बुझ रही थी और वो अपने कॉर्नर में खड़ी कमर पर हाथ रखे फर्श को देख रही थी। कॉफ़ी शॉप के दूध में शामिल इलाके पर रखी कुर्सियों पर एक ग्राहक ने अभी अभी क्या की थी। वो शायद तफरीही ड्रग्स जो अब कनाडा में लीगल करार दी जा चुकी थी के साथ कॉफ़ी को मिलाना चाह रहा था और उसकी बदबूदार नाकामी माया हालत में मेज़ से होती फर्श पर टपक रही थी। उसने आंखें बांध की गहरी सांस ली और दस्ताने चढ़ाने लगी। ये उसकी शिफ्ट थी। ये उसे ही साफ करना था। और ज़ियाद मैं उससे तलाक ले लूँगी। मगर कैसे? वो एक छोटे और तंग ऑफिस में बैठी थी। सामने एक सूट में मलबूस हिंदुस्तानी खतोखाल का आदमी बैठा था। कनाडा में तलाक लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप या आपका शोहर इस मुल्क के शहरी हो। ये शादी इस मुल्क में हुई हो। आपकी शादी जहाँ भी हुई हो, आप जिस मुल्क की भी शहरी हो, आप ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का सूबा की अदालत में डाइवोर्स फाइल कर सकती हैं। लेकिन उसका सांस रुक गया। लेकिन एक शर्त है। वकील ने तौक़ुफ़ किया। वो पलक तक नहीं झपक रही थी। तलाक फाइल तब होगी जब आपको कनाडा में रहते हुए एक बरस का अरसा गुजर गया होगा। उसके चेहरे पर तारीख साए आं ठहरे। यानी 1 साल से पहले मैं कैनेडियन अदालत के ज़रिए तलाक नहीं ले सकती। फिर क्या करूँगी? मैंने तलाक का फैसला कर लिया सफ़ूरा। मैं उसे पाकिस्तानी अदालत से ले लूँगी। मोबाइल स्क्रीन चेहरे के सामने की बस से उतर रही थी। सन ग्लासेस आंखों पर थे और कानों में हैंड्स फ्री रखे थे। स्क्रीन पर मोहित का चेहरा दिखाई दे रहा था और उस चेहरे पर एक साथ बहुत से तासुर थे। तुम्हें एम्बेसी के ज़रिए यहाँ मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवाना होगी। फिर मैं तुम्हारी तरफ से यहाँ खुला का केस फाइल कर दूँगा। तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं होगी। वो वकील मैं वकील से बात कर चुका था। मैं वापस आऊँगी भी नहीं मोहित। वो मुझे जान से मार देगा। वो दाएं बाएं देखती सड़क अबूर कर रही थी। माल की मारा सामने थी। माला, तू मुझे पहले बताती तो वो अफसोस से कहता। मेरे पास पछतावों का वक्त नहीं है मोहित। वो मज़ीद अपने बहन भाइयों दोस्तों से ये बात नहीं सुन सकती थी। मुझे बताओ, मुझे कब तक खुला मिल सकेगी? खुला का फैसला अमूमन 3 माह में आ जाता है। इससे देर भी हो सकती है अगर वो केस का भरपूर मुकाबला करे। लेकिन चूंकि वो सऊदी अरब में मफरूर है और मेरा नहीं ख्याल कि वो आसानी से पाकिस्तान वापस पहुंच सकेगा, इससे उम्मीद है कि 1 माह में फैसला आ जाएगा। मैं इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करती। लेकिन ज़ियाद के जादू का क्या करोगी? वो इस ऊंची दीवारों वाले हाल में सब्ज़ कालीन पर दोजाना बैठी थी। दरमियान में एक लकड़ी की नन्ही सी मेज़ थी और दूसरी जानब डॉक्टर राइट बैठे थे। मैं वो तस्बीहात पढ़ रही हूँ जो आपने बताई थी। वो चिड़चिड़ी नज़र आई थी। मैं दुआएं भी मांग रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग जैसे आज़ाद हो गया है। लेकिन मेरा खौफ नहीं जाता है। हर वक्त लगता है कि कोई पीछा कर रहा है। वो जवाब में कुछ कहने लगे लेकिन वो उनसे भी पहले तेज़ी से बोली। मैं बहुत मसमी नहीं हूँ। मैं हिजाब नहीं लेती। मैं फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ के उठ जाती हूँ। क्या ये मेरे साथ इसी हो रहा है? वो हल्का सा मुस्कुराया और सर झटका। जादू के होने का ताल्लुक किसी औरत के सर ढांकने या ना ढांकने से नहीं होता। हम सब गुनाहगार हैं। हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं। सब मुसलमान औरतों को सर ढकना चाहिए लेकिन वो इनको अपने रब की रज़ा के लिए करना चाहिए, जादू उतारने के लिए नहीं। जादू उतरना है रकीय शरिया से, अस्कार से और सबसे बढ़ के दुआ से। और मेरा खौफ, जादू उतर जाए तब भी। इस खौफ का क्या करूँगी? उसकी आंखें फिर से भीगने लगी। वो जवाब में कुछ कह रहे थे। अब तुम कहाँ रह रही हो? सफूरा ने रुक के इजाफा किया। कहीं
زیادہ اپنے جناح سے تمہاری رہائش گاہ کا پتہ نہ معلوم کر لو۔ اسے خدشہ ہوا، کسی کو نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے نمبر بدل لیا، میں صبح شام کی دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلوں گی۔ ڈاکٹر راہید کہتے ہیں کہ جو اسکار پڑتا ہے اس کے بارے میں جنات اپنے جادوگر کو خبریں نہیں دے سکتے۔ وہ رکی تمانا سے مسکرائے، کوئی جن اس کو نہیں بتا سکے گا کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ وہی صبح باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑی بال پونی میں باندھ رہی تھی، گال پر نیا دانہ چمک رہا تھا، پیروں میں بلند فلیٹ جوتے تھے اور وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ اسے جاب کرتے ہوئے 1.5 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ اب وہ سڑک پار کرتے ہوئے بار بار دائیں بائیں نہیں دیکھتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مالا کہاں ہے۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی، میں ضیاء سے بہت دور آ چکی ہوں۔ میں اس بڑے سے ملک میں بہتے انسانوں کے سمندر میں گم ہو جاؤں گی۔ مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا، وہ کبھی میرے پیچھے نہیں آ سکے گا۔ اس نے کراس باڈی بیگ ایک کندھے سے گزار کے دوسرے پہلو پر لٹکائی اور اسکارف گردن میں لپیٹی دروازے تک آئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں، ضیاء سلطان اب مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے دروازے سے باہر نکلی تو بہار کی خوشگوار ہوا نے استقبال کیا۔ دعا پڑھتے ہوئے اس نے باہر پھیکے روشن دان کو دیکھا اور زینیں اترنے لگی۔ اب وہ اپنے ماضی کا ضیاء سلطان نامی باب بند کر کے ایک نئی زندگی شروع کر گئی۔ وہ آخری زینے پہ تھی جب قدم زنجیر ہو گئے۔ اس کے سامنے عین سامنے نگینہ بیگم کھڑی تھی۔ کشمالہ مبین کی ساری دنیا ایک لمحے میں الٹ کر رہ گئی۔ کشمالہ مبین اور نگینہ سلطان کو وہیں چھوڑ کے اس علاقے سے چند میل دور آؤ تو وینکوورو کا ڈاؤن ٹاؤن شروع ہوتا ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن کسی شہر کا دل ہوتا ہے، اس کا سب سے بارونق اور خاص علاقہ۔ وہاں اونچی عمارتیں بنی ہیں، ان میں دفاتر بھی ہیں اور اپارٹمنٹ بلڈنگز بھی۔ وینکوورو دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ کینیڈا کے جس صوبے میں واقع ہے وہ صوبہ یعنی برٹش کولمبیا اپنے پہاڑوں اور خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہاں ہر صوبے کے کارز کی نمبرز پلیٹ پہ اس صوبے کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح BC کی گاڑیوں کے نمبر پلیٹس پر نمبر کے نیچے بیوٹیفل برٹش کولمبیا لکھا ہوتا ہے۔ اس صوبے کے باسی اپنے علاقائی خوبصورتی پہ ساری دنیا میں اتراتے پھرتے ہیں۔ وینکوورو کی خوبصورتی اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا بھر کے عمرہ بالخصوص ایشین عمرہ اپنے بچوں کے لیے وینکوورو میں ویکیشن اپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں، جو سارا سال خالی رہنے کے بعد موسم گرما میں بھر جاتے ہیں۔ کینیڈا ایک مختلف قوموں سے بنا خطہ ہے۔ اس ملک کے اپنے باسی نیٹیوز جنس کو ایبوریجنل پیپلز بھی کہا جاتا ہے وہاں بہت کم رہ گئے۔ یہ سرخ جلد اور چھوٹی آنکھوں والے وہ لوگ تھے جبکہ قبائل اس خطے میں صدیوں سے آباد تھے۔ پھر اس ملک پہ برطانیہ اور فرانس نے کئی جنگیں لڑی۔ یہاں یورپ سے بہت سے سفید چمڑی والے آ کر آباد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جرائم پیشہ لوگوں کی تھی جو اپنی سزا سے بھاگ کر یہاں آ چکتے تھے۔ فرانسیسی تسلط کے باعث یہاں انگریزی کے ساتھ ساتھ فرانسیسی زبان رائج تھی۔ زمانہ بدلا اور کینیڈا برطانوی بادشاہت کے زیر تسلط آ گیا۔ پھر وہاں ہجرت کر کے آنے والوں کے چہرے بھی بدل گئے۔ اس ملک کا ویزا دنیا کے مشکل ترین ویزوں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ اس کے قانون میں اسقائم پناہ لینا قدرے آسان ہے۔ ایک دفعہ کینیڈا میں آنے والا اگر پناہ مانگ لے تو اسے وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یوں ایشیائی، انڈین اور مختلف قومیتوں کے مسلمان اپنے ممالک کے حالات سے تنگ آ کر یہاں بسنے لگے اور یوں یہ ملک ڈائیورس ہوتا گیا۔ میسی ماسا گامی نامہ علاقے میں اتنے مسلمان آ بسے کہ اسے مسلم ساگا کہا جانے لگا۔ البتہ جس صوبے میں BC برٹش کولمبیا کی کہانی ہم تم کو سنا رہے ہیں وہاں گورے اتنے نہیں ہیں جتنے انڈین سکھ بستے ہیں۔ سکھوں کے ساتھ ایشیائی قومیں بالخصوص چائنیز یہاں کثیر تعداد میں رہائش پذیر ہے اور اس رنگ برنگی شناختوں سے بنے اس شہر وینکوورو کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ ایسی بھی تھی جس میں بنا اپارٹمنٹ نمبر 555 کسی بھی قسم کے رنگ سے خالی تھا سوائے دو رنگوں کے، سیاہ اور سفید۔ اپارٹمنٹ کی ایک دیوار پر بڑا سا پیک بورڈ آویزا تھا، اس پر بہت سے کاغذ چسپاں تھے، نوٹس، نقشے، تصاویر۔ دوسرے کونے میں سفید ورک ٹیبل رکھی تھی جس پر 3 بڑی ڈسپلے اسکرینز، لیپ ٹاپ اور گرافک ٹیبلٹس رکھے تھے، ساتھ ایک سرخ رنگ عمارت کا 3D ماڈل بھی کھڑا تھا۔ ماہر اس وقت کرسی پہ بیٹھا، آگے کچھ جگہ گرافک ٹیبلٹ پر پینسل سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ٹیبلٹ پر ابھرتی لکیریں سامنے رکھی ڈسپلے اسکرینز پر مرر ہو کے دکھائی دے رہی تھی۔ ٹرن ٹرن موبائل کی رنگ ٹیون بجی تو اس نے بنا سر اٹھائے کان پہ لگا ہے ایئر پوڈس کو دبایا۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو ماہر افندی نے میری کال اٹھا لی۔ رابطہ جڑتے ہی بربل کی شاش پشاش آواز سنائی دی، کیوں صبح سے کال سکھا رہے ہو؟ یہ تم سب میری کال سے اکتا کیوں جاتے؟ وہ خفا ہوا، جس دن بربل نہ رہا اس دن کیا کرو گے؟ سکون سے کام کروں گا، جواب میں بربل نے ناراضگی سے انکارا بھرا۔ وہ خاموشی سے پینسل اسکرین سے رگڑتا رہا۔ تمہاری وٹامن خانم کی کال آئی تھی، بلاہر وہ مدعے پر آیا، اس کی کال اٹھا لو، اسے اگلی پیشی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے۔ میں بھی یہاں سکون سے کام کر رہا ہوں، جب سکون خراب کرنا ہوگا اس سے بات کر لوں گا۔ اور میں تم مجھ سے ملے بغیر کیوں گئے ہو؟ یہ نہیں سوچا کہ اگر میں ناراض ہو گیا تو پلیز ناراض ہو جو تاکہ میرے کریڈٹ کارڈ کا بل کم آئے۔ بربل جواباً خفگی سے کچھ بڑھایا، پھر لہجہ سرسری بنایا، کینیڈا میں کسی سے ملاقات ہوئی؟ میرا یہاں کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ اب 2 انگلیوں سے زوم کر کے اسکرین کو بڑا کر کے دیکھ رہا تھا، پھر پینسل سے ایک جگہ نشان لگایا۔
مالا ہے اس کی انگلیاں ٹھہر گئی پیسے پر گرفت لی مالا اس کی بہن نے آج ایک ٹک ٹاک پوسٹ کی ہے کافی کے 2 کپ کسی کے ساتھ کافی پی رہی تھی تم کیوں اس کو اسٹیک کر رہے ہو کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ دوسرا ہاتھ مالا کا تھا مہرفید نے پینسل ایک دم رکھ دی کیا وہ کینیڈا میں ہے اس کی ساری سیاست جاگ اٹھی تھی مجھے کیا معلوم میں کوئی اسٹاکر ہوں کیا ہوں ہاں لیکن بیربل اس کو سنے بغیر فون بند کر چکا تھا وہ مالا سے بات کر لے گا اور اس کے کہے الفاظ کا بوجھ کم ہو جائے گا وہ دونوں ملیں یا نہ ملے کم از کم بیربل اس گرد سے آزاد ہو جائے گا کہ اس نے ان کو دور رکھنے کی کوشش کی تھی مائی نے پینسل رکھ دی دل جیسے چاٹ ہو گیا وہ اٹھا کر کھڑکی اٹھا اور کھڑکی تک آیا نیچے دور دور تک پھیلا ڈاؤن ٹاؤن دکھائی دے رہا تھا یہ شہر صبح سویرے سے ہی جاگ اٹھتا تھا اور اندھیرا ہوتے ہی سو جایا کرتا تھا وہ چند لمحے سڑکوں کے کنارے چلتے لوگوں کو دیکھتا رہا پھر ہاتھ خود بخود موبائل تک ریں گے اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی واٹس ایپ چیٹ کھو رہا تھا وہاں ڈسپلے فوٹو نہیں لگی تھی کیا وہ ابھی تک بلاک تھا یا اس نے اپنا اکاؤنٹ مٹا دیا تھا وہ کیسے معلوم کرے 150 اس کے انگوٹھے نے اس شناسہ نمبر پر ہاتھ رکھا کال کرے یا اس نے سر جھٹکا اسے مالا پر دھیان نہیں دینا تھا اسے اپنی بہن کو ڈھونڈنا تھا وقت پیچھے چلا گیا سیکورٹی والے اسے لینے آئے کھڑے تھے دیوار پر مون فیس لڑی میں پروئے آویزا تھے وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے حلال اس کے سامنے کھڑی تھی ایک کونے میں اس کی ماں تھی لانگ روم میں مالک بیٹھا تھا اور اسے ذہنی مراسی اسپتال بھیج رہے تھے اور وہ بیچ راہداری میں ذرا دیر کو رکا حلال سے ملنے وہ اس کے سامنے آ رکی تھی وہ حلال سے پوچھ رہا تھا کہ وہ واپس آئے گا تو وہ وہاں کیوں نہیں ہوگی حلال آگے بڑھی اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی وہ چونکا شنبے سے اسے دیکھا اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس کا نام لے رہی ہے وہ اب بھی نہیں آیا تھا وہ بس سمجھنا چاہتا تھا اس نے آنکھیں کھولی اس کا کام اس کا منتظر تھا وہ واپس بیٹھا ہی تھا کہ فون پھر سے بجنے لگا نمبر دیکھ کر وہ ایک دم سیدھا ہوا مالک صاحب چاہتے تھے کہ میں آپ سے خود بات کروں فیس ٹائم آن تھا اور اسکرین پر ایک درمیانی عمر کا آدمی دکھائی دے رہا تھا جو ڈریس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا ہاں اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو ایک مدرسے کا سراغ ملا ہے وہ تیزی سے بولا ہم نے آج اس مدرسے پر ریڈ کیا ہے پھر اس کا دل زور سے دھڑکا یہ مدرسہ آپ کی بتائی نشانی پر پورا تھا 300 مدارس میں صرف 7 مدرسے پرائیویٹ تھے اور ان میں سے صرف ایک مدرسے میں سولر پلیٹس پینل لگے ہوئے تھے جنریٹر کمپیوٹر بہترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ مدرسہ پھر اس نے بات کاٹی یہ لاہور اور شیخ پورہ کے درمیان واقع ایک اسلامک سینٹر ہے جہاں ریسرچ کا کام ہوتا ہے ان کی باقاعدہ ایک ویب سائٹ ہے اور کیا تم وہاں گئے اس کا سانس رک گیا تھا ساری دنیا رک گئی تھی یہ مدرسہ ڈیل ویئر میں بنی ایک LLC کی ملکیت ہے یعنی ایک شیل کمپنی ہم اس کے مالک کا نام تلاش نہیں کر سکتے وہ اس کے سوالات سننے بغیر اپنی کارروائی بتا رہا تھا اوف یہ بیوروکریسی وہ جب سے سنتا ناخن دانت سے کترنے لگا اسے نہیں یاد آیا آخری دفعہ اس نے یہ کب کیا تھا امریکہ میں LLC کوئی بھی شہری دنیا میں کہیں سے بھی بنوا سکتا ہے یہ کب بنی ہے کس نے بنائی ہے ہم اس کا صبر کا پیمانہ لبریزن ہے تو وہاں گئے اونچی آواز میں پوچھا میں یہیں کھڑا ہوں ماہر صاحب وہ جواب دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا ایک دم ساکند ہو گئی یہاں کوئی نہیں ہے ساری دنیا برف کی بنی گئی ٹھنڈی مردہ ہم دیر سے پہنچے وہ لوگ یہاں کام کرنے والے لوگ وہ سب جا چکے ہیں امیر خوانی نامی وہ پولیس آفیسر اس وقت ایک بڑے سے ہال میں کھڑا تھا اس میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ڈیسک لگے تھے دیواروں میں بک شیلف تھے جہاں کتابوں کے ریک تھے سینٹر AC کے وینٹ الیکٹرک واٹر کولرز اس وقت بھی AC چلے تھے چند پولیس سرکار دائیں بائیں ٹہرے تھے چند تصاویر بنا رہے تھے وہ ایک جگہ ایک چائے وقوع تھا شاید کہتے ہیں کہ یہاں صرف آپ کی بہن نہیں تھی یہاں اور بھی بچے تھے وہ نڈھال سا صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا پھر بند گلی ایک دفعہ پھر سرکار اس سے 2 قدم آگے تھے وہ جان گیا تھا کہ پولیس ان کو سونگ رہی ہے جب تک پولیس وہاں پہنچی وہ نکل چکا تھا یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے اور یہاں کلاس روم بھی بنے ہیں بچوں کے کمرے بھی الماریوں میں کپڑے بھی رکھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بچے کم عمر ہے اسکول کچن میں گروسری بھی ہے یوں لگتا ہے کہ جلدی میں ان لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑا ہے اس نے زور سے مٹھی پیچھی آنکھیں گلابی پڑنے لگی سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور کیا ہے وہاں اس کی آواز شکست خوردہ تھی امیر ایک دروازے کے قریب گیا اور اس کا ہینڈل گھمایا وہ کھلتا چلا گیا اندر ایک سفید گلابی سا کمرہ تھا سنگل بیڈ اسٹڈی ٹیبل اس میں کتابیں اور اسکیچ بکس رکھی تھی کیا حلال اسکیچنگ کرتی تھی میر خوانی اب وہاں رکھے چند پیپرز دیکھ رہا تھا واحد نے تیزی سے سر اٹھایا کیا یہ حلال کا کمرہ ہے امیر نے دستانہ پہنی انگلی سے شیلف سے سرخ نورانی قاعدہ نکالا اس کے سروا کا کونا پھٹا ہوا تھا وہ یہیں تھی ماہر فرید کے لیے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا اس نے گریبان کا بٹن کھولا گردن کو مسئلہ حلق میں اٹکا آنسوؤں کا گولا اس کا تنفس بند کر رہا تھا اور کیا ہے یہاں وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کمرے میں حلال کی خوشبو ہے کیا وہاں اس کی موجودگی کو کوئی نقش چھپا ہے اس نے کچھ تو چھوڑا ہوگا ماہر کے لیے اسے یقین ہوگا کہ وہ اس کے لیے آئے گا کچھ خاص نہیں صرف کتابیں اور چند ڈرائنگس وہ اب الماریاں کھول کے دیکھ رہا تھا وہ خالی تھی حلال کا سامان وہاں نہیں تھا اس کے اسکیچز میں کیا ہے اس نے تھیلی کی پوچھ سے آنکھیں پوچھی اور جب بولا تھا آواز سنجیدہ مگر گیلی تھی امیر ایک ایک کر کے اسکیچز سامنے رکھتا گیا اس کی آنکھوں میں شنبا تھا اس نے بیک کیمرہ آن کیا تو ماہر کو اسکیچز دکھائی دیے
तमाम صفحات پر ایک ہی اسکیچ بار بار بنایا گیا تھا، مون فیس، چاند کے دور، حلال سے بدر اور بدر سے حلال تک کے چاند کا سفر۔ غالباً ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم ان کے قریب پہنچ چکے ہیں، امیر مایوسی سے گیا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے استنبول میں اس کیس میں پھنسایا تھا، بڑبڑایا۔ وہ جان گئے تھے کہ مالا جانتی ہے کہ حلال کسی مسجد یا مدرسے کے قریب ہے، انہوں نے مجھے وہاں مصروف کر دیا، میرا دماغ بڑھ گیا، مجھے اس مدرسے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا وقت لگ گیا۔ ان کو حلال کو وہاں سے لے جانے کے لیے یہی وقت درکار تھا۔ کیا وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن نہیں سکا تھا؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ یہاں اور کیا ہے؟ کیا آپ کی بہن سمارٹ ہے؟ امیر کچھ دیکھتے ہوئے جیسے اونچا سوچ رہا تھا، وہ چونکا۔ وہ اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ سمارٹ ہے اور وہ اسپیشل ہے۔ ماہر فرید الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے کمرے کے دروازے پر کوئی لاک نہیں ہے، عمارت میں دوسری جگہوں پہ لاکس ہیں، لیکن یہاں صرف ایک چابی والا لاک ہے جس میں کبھی کسی نے زور آزمائی نہیں کی۔ وہ اپن جگہ پر بیٹھا دروازے کے لاک کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ لاک کیسے توڑ سکتی تھی؟ اسے جیسے برا لگا۔ جواب میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ باتھ روم سے بھاگ سکتی تھی، وہ اب باتھ روم میں کھڑا تھا، اس کی چھت نیچے تھی۔ کموڈ پر کھڑے ہو کے وہ بآسانی روشن دان تک پہنچ سکتی تھی، شیشے کا وہ اسے توڑ سکتی تھی۔ وہ اب پیر اونچے کیے باہر جھانک رہی تھی، باہر ایک پائپ لگا تھا، وہ اسے اتر کر نیچے جا سکتی اور وہاں سے سڑک پہ عمارت کے اس طرف کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس کی آواز بلند تھی کہ وہ بھاگ سکتی تھی لیکن نہیں بھاگی، کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی تھی۔ میرا مطلب وہ 11 سال کی بچی ہے، وہ کیسے بھاگ سکتی تھی؟ برہمی سے بولا۔ امیر خاموش ہو گیا۔ مجھے دوسرے بچوں کے بارے میں بتاؤ۔ امیر اب کوریڈور میں آگے چلتا گیا، ساتھ ساتھ وہ اسے چند کمرے دکھا رہا تھا، پھر وہ چھت کے صحن پر نکل آیا، دائیں بائیں دیکھا، ایک تنہا عمارت تھی اور دور دور تک ویرانہ پھیلا تھا، مین روڈ بھی یہاں سے کافی دور تھی۔ وہ پلٹنے لگا جب چھٹک کے رکا، نگاہ میں کچھ چمکا تھا۔ یہاں ایک الگ سا بنا کمرہ ہے۔ وہ تیزی سے اس طرف آیا، وہ ایک کھڑکی تھی جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ امیر نے اس کے اندر جھانکا، پھر بیک کیمرہ آن کیا۔ اس کمرے کے باہر تالا لگا تھا، پرانا تالا، جیسے کسی نے اسے برسوں سے نہ کھولا ہو۔ چند منٹ بعد امیر اور اس کے اہلکار تالا توڑ کے اندر داخل ہوئے تو اسے موبائل اسکرین پر وہ کمرہ واضح دکھائی دیا۔ وہ گرد اور مٹی سے اٹا ہوا تھا، اس کی کھڑکی کے آگے کوئی سلاخ نہ تھی اور شیشہ ٹوٹا تھا، کرسیاں ابھی تک اندر گئی تھیں۔ امیر نے الماری کے دروازے کھولے تو ہینگرز پر لٹکے کپڑے دکھائی دے، وہ کسی کم عمر لڑکے کے کپڑے تھے۔ یہاں کوئی لڑکا قید تھا، عمر 14-15 برس ہوگی، اس کو یہاں سے کافی عرصہ پہلے نکالا گیا تھا، یا شاید امیر نے ٹوٹے شیشے کی کرسیوں کو دیکھا، شاید وہ بھاگ گیا تھا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھا رہ گیا، ذہن ایک دم بہت پیچھے چلا گیا۔ وہ اسے ذہنی امراض کے اسپتال لے جانے آئی کھڑے تھے۔ وہ راہداری کے بیچ پنجوں کے بل بیٹھا تھا، حلال اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں انتظار کروں گی، اس کی باریک سی آواز اسے آج بھی یاد تھی۔ کس کا؟ وہ میرا دوست ہے، وہ مجھے بچانے آئے گا۔ کون؟ بدر۔ اس نے دھیرے سے وہ نام لیا۔ وہ میرے ساتھ قید ہوگا لیکن وہ مجھے بچا لے گا، ہم ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ کون بدر؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا بھی یہاں قید تھا، کتنا عرصہ قید رہا معلوم نہیں۔ امیر کی آواز نے اسے ماضی سے نکالا۔ کیا آپ کسی ایسے لڑکے کو جانتے ہیں جو بچپن میں کھو گیا ہو؟ حلال کی طرح نہیں۔ اس نے کال بند کر دی، پھر وہ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا، خاموش، کسی سوچ میں گم۔ بدر کون ہے؟ وہ حلال کے ساتھ کیوں قید تھا؟ اس نے کیوں کہا تھا کہ وہ اسے بچا لے گا؟ کچھ سوچ کے اس نے موبائل اٹھایا۔ تم نے مجھے کبیرہ سعدان کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی زارا، اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی۔ کیا تم مجھے یہ معلوم کر کے دے سکتے ہو کہ کبیرہ کے بیٹے آلیان کا پورا نام کیا تھا؟ آلیان وہ ٹکڑا تھا جس پزل کے کسی ایک خانے میں فٹ بیٹھتا تھا، لیکن کس خانے میں اسے یہی معلوم کرنا تھا۔